ہاسٹیلیٹی. اگر قریش مکہ حملہ نہ کرتے اور معاہدہ نہ توڑتے تو 10 سال تک مسلمان پابند تھے حملہ نہ کرنے کے. جب پابند تھے حملہ نہ کرنے کے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو قریش کے معاہدہ توڑنے کے ٹھیک 3 سال کے بعد آپ کا وصال ہو گیا. اور اگر قریش نے معاہدہ نہ توڑا ہوتا تو حضور کے وصال کے بعد بھی 7 سال تک ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین صحابہ کرام حملہ نہ کرنے کے پابند تھے تو فتح مکہ کہاں سے ہوتی؟ تو پہلا سٹیپ جو فتوحات کا ہے، پہلا سٹیپ فتح مکہ، اسی کی بگننگ نہ ہوتی آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں. تو ایونچوئل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نہیں، میں انقلاب سمجھا رہا ہوں آپ کو. انقلاب تو پیغمبرانہ زندگی میں بھی انقلاب ایونچوئل ڈیولپمنٹ بن گیا، مگر چلتے رہے ایک پالیسی کے ساتھ، ایک نظم کے ساتھ، ایک استقامت کے ساتھ، ایک واضح لائے عمل کے ساتھ. مگر جو انقلاب ہوا وہ ایونچوئل ڈیولپمنٹ ہوئی. انہوں نے معاہدہ توڑ دیا آل آف اے سڈن. تو ادھر اس سے قبل آقا علیہ السلام خیبر فتح کر چکے تھے اور پلٹے تو انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تو آقا علیہ السلام نے فتح مکہ کر لیا. اور وہ آپ کی فتوحات اور انقلاب کی جو شروعات ہیں اس کا پہلا جھنڈا بلند ہوا. تو یہ طریقہ ہے اسٹرگل کا. اور صحابہ کرام نے آخر وقت تک نہیں پوچھا. یہ استقامت ہے. آقا علیہ السلام کی دین کی مدد کرتے رہو، مدد کرتے رہو استقامت کے ساتھ. اور یہ نہ پوچھو کہ متا نصر اللہ، مدد کب آئے گی، یہ نہ پوچھو. یہ مدد بھیجنے والے کا فیصلہ ہے، جب چاہے گا بھیج دے گا. وہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کتنی استقامت کے ساتھ مدد کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام کی دعوت فکر کو جھٹلاتے تھے لوگ. ابو جہل نے کہا، سیدنا علی شیر خدا روایت کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، انا لا نکذبک. ابو جہل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی ذات کا احترام کرتے ہیں، آپ کو مانتے ہیں، صادق و امین مانتے ہیں. ولکن نکذب ما جئت بہ، جو پیغام اور دعوت اور تعلیم آپ لے کر آئے ہیں ہم اس کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو نہیں. آپ مقدم ہیں، آپ محترم ہیں، آپ مکرم ہیں، آپ صادق و امین ہیں، آپ باعث احترام ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں. مگر جو پیغام، جو دعوت، جو نظام آپ لے کے آئے ہیں، جس نظام کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں. یہ ابو جہل نے کہا. یہی نفسیات آج بھی ہے. وہ تو آقا علیہ السلام کا مرتبہ تھا، اور کہاں وہ عالم پاک، اور کہاں ہم جیسے خاک سے بھی بدتر لوگ، ہم کسی کام کے نہیں. آج بھی وہی بات، آپ کسی سے کہیں وہ کہیں گے آپ کے قائد کا بڑا احترام کرتے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا جملے، اب میں نہیں بولنا چاہتا اور میرے لیے مناسب نہیں. آپ خود سوچ سکتے ہیں کتنا احترام میں کیا کچھ کہیں گے. ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان جیسا فلاں فلاں، یہ کوئی نہیں، کیا کیا کچھ نہیں کہیں گے ہر طرف. یہ فیض ہے آپ کی تحریک پر تاجدار کائنات کی سیرت اور سنت کا. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، آپ کی شخصیت کا احترام کرتے ہیں، نہیں جھٹلاتے. یہ آقا علیہ السلام کا فیض آج بھی آپ کی 1400 سال بعد آپ کی تحریک پر، آپ کی قیادت پر ہے. سایہ فگن ہے فیض مصطفیٰ. تو جب ان کا اتنا احترام ہے، قابلیت بھی کہیں گے، صلاحیت بھی کہیں گے، خدا جانے کیا کیا کہیں گے، اور آگے پھر مانتے کیا نہیں. بس جو وہ فکر، جو دعوت، جو نظام جس کی بات کرتے ہیں اس کا پیچھے ہم نہیں چل سکتے. وہاں مفادات آتے ہیں. یہ نفسیات ابو جہل و ابو لہب کی بھی تھی، دور جاہلیت کی سوسائٹی کی بھی تھی. یہی نفسیات آج بھی اسی طرح چل رہی ہے. یہ رعونت فکر ہے. مفادات کے اندر قید ہیں لوگ. حرص اور لالچ ہے. وہ ایک ہی سوچ ہے، شخصیت کا احترام ہے، اور شخصیت کی جو دعوت ہے اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں، اس کو فالو نہیں کر سکتے، فالوئنگ نہیں کر سکتے. تو زمانہ جتنا بدل جائے مگر قرآن کے بیان کردہ جو حقائق ہیں وہ کبھی نہیں بدلے. میں نے آپ کو ایک ایک چیز کر کے اطلاق کر کے ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں. تو صحابہ کرام آخر وقت تک اسی وفا پر رہے. تو مقصد بات کا یہ ہے کہ ایک ہے قائد کی ذات سے محبت، وہ عقیدت. بس وفا کا مطلب یہ ہے کہ قائد کی ذات سے محبت اور عقیدت سے آگے نکل کر اس کے پیغام اور اس کی دعوت کے ساتھ محبت کرو اور اس پر قربانی دو، اس پر محنت کرو. یہ اصل وفاداری ہے.
اگر آپ نے اپنی محبت اور وفا میری ذات تک رکھی تو وہ عقیدت رہ گئی. میں کوئی پیر بننے کے شوق میں تو میں نے تحریک قائم نہیں کی تھی. وہ خالی پیر بننے کے شوق میں اور آپ کی عقیدتیں ان کو لینے اور عقیدتوں کا مرجع بننے کے لیے تو میں نے اس مشن کو قائم نہیں کیا تھا. اپنی پوری زندگی نہیں لگائی. میں نے اس لیے لگائی کہ اگر آپ میرے ساتھ منسلک ہوئے ہیں تو میری محبت سے راہ پکڑتے ہوئے میری دعوت تک پہنچو. جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اپنی دعوت تک پہنچایا, اس سنت کی طرف بلا رہا ہوں. یہ ہے طریقہ ذات سے تعلیمات تک, ذات کی محبت سے دعوت تک پہنچنا اور دعوت سے وفا کر کے منزل مقصود تک پہنچانا. اس کو لے کے آگے بڑھیں, یہ ضرورت ہے. کارکن تب بنیں گے آپ. اور ایک امپورٹنٹ بات آخری جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو موجودہ ملک کی سیاسی حالات ہیں اور جو کچھ سوسائٹی کے اندر جو نظام ہے, اس نظام سے کبھی توقع نہ کریں کہ کوئی آپ کو انقلاب کا راستہ ملے گا, اور انتخاب سے کبھی انقلاب نہیں آئے گا. یہ تو نظام وراثت ہے, جاگیرداروں کا, سرمایہ داروں کا, وڈیروں کا, غنڈہ گردوں کا, دہشت گردوں کا اور ساز باز کرنے والوں کا ایک نظام ہے, جال ہے. اس جال میں مچھلیاں, چھوٹی بڑی مچھلیوں کو پکڑنے کے طریقے ہیں. اس پاکستان میں اس انتخاب سے کبھی انقلاب نہیں آئے گا. میں اس کو 100 بار کہیں تو 100 بار ریپیٹ کر رہا ہوں. اس چکر میں اپنے آپ کو پریشان مت کریں. یہاں تو وہی لوگ چلے آ رہے ہیں ہمیشہ سے جو رنجیت سنگھ کے زمانے میں ایسے حلقے بھی ہیں. کالا باغ کی طرف چلے جائیں تو رنجیت سنگھ کے زمانے میں جو بڑے تھے وہی آج تک موجودہ 2010 میں بھی وہی بڑے ہیں. جن کو رنجیت سنگھ نے جاگیریں الاٹ کر کے بڑا بنایا تھا وہی ہمیشہ منتخب ہوتے آئے ہیں, انہی کے سر پہ پگڑی رہی ہے. انگریزوں نے جنہیں خان بہادر بنایا تھا اور نواب بنایا تھا, انہی کے بیٹے, پھر ان کے پوتے, پھر ان کے بیٹے, پوتے, بیٹیاں, آج 2008 کے الیکشنوں تک ابھی تک وہی ہیں. ایک تسلسل ہے. وہاں پورا خطہ پڑا ہوا ہے, وہ الٹے لٹک جائیں, وہاں جمہوریت کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی. شاہ نواز بھٹو تھے, وہ حکومت بمبئی کے وزیر تھے. انڈیا کے زمانے میں بمبے کے وزیر تھے. ان کو سر کا لقب ملا تھا. 1934 میں انہوں نے سندھ پیپلز پارٹی بنائی تھی. سر شاہ نواز بھٹو نے سندھ پیپلز پارٹی 1934 میں. پھر ان کے بیٹے ذوالفقار علی بھٹو تھے. 1958 میں 1958 میں وزیر تجارت بنے. 1963 میں وزیر خارجہ بنے ایوب خان کے ساتھ. وہ پھر پیپلز پارٹی بنی. پھر آگے ساری ہسٹری آپ کے سامنے ہے. بہاولپور کے حلقے ہیں. 1904 میں, آج سے 100 سال پہلے, تو وہ مشتاق گرمانی وہ وزیر تھے, وہاں کے وزیر اعلیٰ تھے. پھر آگے انہی کی اولاد میں بیٹے, پوتے, پرپوتے, آج کے دن تک وہی حلقوں پر قائم چلے آتے رہے. خود ہوں, بیٹے ہوں, پوتے ہوں, بھتیجے ہوں, بیٹیاں ہوں, بھتیجیاں ہوں, اور پھر ان کی حمایت یافتہ لوگ ہوں, اثرات ہیں. اس طرح ملتان کے گردنواں میں ہیں, قریشی خانوادے ہوں, گیلانی خانوادے ہوں, مخدوم کے مخادیم خانوادے ہوں, آگے تک آپ چلے جائیں, پورا کا پورا خطہ پڑا ہوا ہے. ڈیرہ غازی خان چلے جائیں, مزاری خاندان ہوں, لغاری خاندان ہوں, کھوسا خاندان ہوں, ایک پوری تاریخ ہے. 1930 سے اقتدار پر ہیں, 1930 سے. اور ہر دور کے الیکشن میں وہی لوگ اور انہی کے لوکل حلقے بن جاتے ہیں. 8-10 امیدوار, 4-5 کھڑے ہوتے ہیں, انہی کا گروپ ہوتا ہے وہ, جن کے سر پہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ پھر بڑے بڑے نواب کے نیچے اور لارڈ کے نیچے, فیوڈل لارڈ کے نیچے پھر چھوٹے بڑے بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں. وہی طریقہ چلتا ہے. الغرض